بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السابع، یہ 7واں سبق ہے۔ اس 7ویں سبق میں انہوں نے ضمیر غائب کے متعلق بات کی ہے کہ غائب کے لیے کیا ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ ایک آدمی غائب ہو، اس کے لیے کیا ضمیر استعمال کریں گے؟ وہ ہو ضمیر ہے، ضمیر مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہا جو ہے، ہا ضمیر جو ہے یہ مؤنث غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب قاعدہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی چیز کو مذکر غائب کی طرف منسوب کرنا ہو تو ہو ضمیر استعمال کی جاتی ہے۔ کتابہ، اس کی کتاب، قلمہ، اس کے قلم، رأسہ، اس کا سر، وجہہ، اس کا چہرہ، انفہ، اس کا ناک، فمہ، اس کا منہ، لسانہ، اس کی زبان۔ سمجھ رہے؟ لیکن اگر مؤنث غائب کی طرف منسوب کرنا ہو تو پھر کیا کریں گے؟ کہہ رہے ہا استعمال ہوگا، ہا ضمیر استعمال کی جاتی ہے۔ اور کیسے؟ کتاب و ہا، اس کی کتاب، قلم و ہا، اس کی قلم، ساعت و ہا، اس کی گھڑی، کراست و ہا، اس کی کاپی، اخو ہا، اس کا بھائی، اخت ہا، اس کی بہن۔ ہا ضمیر یہ مؤنث کے لیے جو ہے استعمال ہوگا، اور ہو مذکر غائب کے لیے استعمال ہوگا۔ تو یہ آپ کو جمل طریقہ سکھا رہا ہے کس طریقے سے آپ نے جملہ بنانا ہے۔ مثلا آپ نے کہا ھذا خالد، یہ خالد ہے، وھذا کتابہ، یہ اس کا کتاب ہے، وھذا قلمہ، یہ اس کا قلم ہے، اور ھذا رأسہ، یہ اس کا سر ہے، ھذا وجہہ، یہ اس کا چہرہ ہے، ھذا انفہ، یہ اس کا ناک ہے، ھذا فمہ، یہ اس کا منہ ہے، اور ھذا لسانہ، یہ اس کی زبان ہے۔ اسی طریقے سے ہا ضمیر مؤنث کے لیے۔ اب آگے انہوں نے جو ہے ایک پریکٹس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے، لمن ھذا۔ لمن ھذا، لمن ھذا کا مطلب ہوتا ہے یہ کس کا ہے۔ تو اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کا ہے؟ ھذا کتاب محمود، یہ محمود کا کتاب ہے۔ لمن ذاک القلم، وہ پین کس کا ہے؟ تو ذاک قلمہ، یہ اس کا پین ہے۔ لمن ھذہ الکراسہ، یہ کاپی کس کی ہے؟ ھذہ کراسۃ زینب، یہ زینب کی کاپی ہے۔ بہرحال یہ جو میں نے کچھ پڑھا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس کا یہ نقشہ آپ سمجھ لیں۔ اور یہ جو ہے الفاظ معنی ہیں، اس کو بھی ساتھ یاد رکھو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا عربی میں سب سے زیادہ ہر دن ہمیں چاہیے اس 7ویں سبق میں آپ ایک نقطہ یاد رکھیں۔ ایک نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، روزانہ کے حساب سے کوئی بھی زبان آپ سیکھیں، چاہے وہ عربی ہو، انگلش ہو، اس کے علاوہ کوئی اور زبان ہو، چینی ہو یا پشتو ہو، اردو ہو، سندھی ہو، پنجابی ہو، کوئی بھی زبان ہو، آپ یہ ترتیب قائم کر لے کہ روزانہ 10 الفاظ اس زبان کی یاد کر لیا کریں۔ 10 الفاظ، 10 الفاظ یاد کریں گے تو آپ کے ذہن میں ایک ذخیرہ ہو جائے گا۔ روزانہ اپنے اوپر لازم کر دے، واجب کر دے، فرض کر دے کہ 10 الفاظ اس زبان کے ہم یاد کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ 10 الفاظ یاد کریں گے، کچھ قواعد ہوگا تو بالکل آپ کے ذہن میں ایک بڑا ذخیرہ آ جائے گا، اور آپ کے لیے زبان بولنا آسان ہوگا۔ یہ آپ یہ نوٹ کر لیں، یہ الفاظ مانی ہے، ہر سبق کے ساتھ الفاظ مانی دے رہے، آپ اس کو یاد کر لیا کریں۔